بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز 28 مئی یوم تکبیر کے طور پہ منایا گیا۔ 28 مئی 1998 کو الحمدللہ پاکستان دنیا میں ایک ایٹمی طاقت کی صورت میں ابھرا۔ پاکستان کے سائنسدانوں نے کمال محنت کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ، جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر کئی سال محنت کر کے پاکستان کو اس مقام پر پہنچایا۔ دنیا نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان ایٹمی قوت بنے یا پاکستان کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرے۔ دنیا تو یہ چاہتی تھی کہ پاکستان کمزور سا ملک ہو، دفاعی لحاظ سے بھی، فوجی قوت کے اعتبار سے بھی، اور انڈیا جب چاہے اسے ہڑپ کر لے، انڈیا کے لیے یہ ترن والا ثابت ہو، مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں اربوں درود ہیں، جن کے غلاموں نے، جن کے ماننے والوں نے پاکستان کو جذبہ ایمان سے سرشار ہو کے، اس لیے کہ یہ بنا ہی، اس کی فوج کا ماٹو جہاد، تقوی، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ اگر لڑنے کے لیے تیاری نہیں رکھے گا تو پھر کیا کرے گا؟ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کا ایٹمی قوت بن جانا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ جس ملک کے سیاستدان کرپٹ ہوں، بیوروکریٹ بہت سارے کرپٹ ہوں، اور طاقتور لوگ لوٹ مار میں مصروف ہوں، اس ملک کا ایٹمی پاور بن جانا اور اللہ کا ان سائنسدانوں کو ثابت قدم رکھنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ یہ حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہاں لبرٹی چوک میں جو آج کل مرکز بنا ہوا ہے، خان صاحب کے بھی زیادہ تر جلسے وہیں ہوتے تھے، اور اب مریم نواز صاحبہ کو جوش آیا، وہ بھی موچی دروازے یا مینار پاکستان جانے کی بجائے انہوں نے بھی نمبر بنانے کے لیے لبرٹی چوک کا انتخاب کیا۔ تمام تنظیموں کو ہدایت کی گئی یوم تکبیر منانا ہے، اور بسیں، گاڑیاں، ٹرانسپورٹ، کارپوریشن کی گاڑیاں، LDA کی گاڑیاں، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ استعمال کی گئی، جو کچھ بھی ہو سکتا تھا، بریانی، بوتل شوتل، مشروبات، اور گلوکاروں کا بھی انتظام کیا گیا۔ اچھا سٹیج بنایا گیا، اور لوگ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بہت سارے بیان کر چکے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا چونکہ میں نے جا کے نہیں دیکھا وہاں۔ اب مجھے دیکھنے والوں نے جب دیکھا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ بہت بری طرح فلاپ شو تھا، اور تمام تر کوشش کے باوجود عوام نہیں نکلے۔ اگر کوئی آزاد یا کوئی دوسری جماعت یہ شو کرتی یوم تکبیر پہ تو شاید بہت بڑا ہجوم ہوتا، چونکہ قوم الحمدللہ اپنے دفاعی صلاحیتوں کے لیے بے چین اور بے قرار رہتی ہے کہ یہ جتنی زیادہ بڑھ سکیں بڑھنی چاہیے۔ حکم بھی ہمیں یہی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ جو ہو سکتا ہے دفاعی طاقت قوت دشمن کے مقابلے میں تیار رکھو، تاکہ اللہ اور تمہارے دشمنوں پہ اس کا رعب بیٹھ جائے۔ مریم صاحبہ نے جو شو کیا، اس میں چاروں طرف اپنے مفرور اور بگوڑے والد کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں، اور ساری تقریر بھی یہی تھی کہ یہ سارا کارنامہ میرے والد محترم کا ہے۔ ہاں، آج کل چونکہ وہ اتحادی ہیں پیپل پارٹی کی، تو انہوں نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو سلام پیش کیا، اپنے باپ کو تو بار بار سلام پیش کیا، اور ساتھ یہ ایک جملہ بولا کہ باقی جتنے لوگوں نے بھی، کاش وہ بڑا دل کر کے
جنرل ضیاء الحق شہید کا نام بھی لیتی. جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ہمارے ہزار اختلافات رہے ان کے دور حکومت میں، لیکن اس میں جتنا کنٹریبیوشن جنرل ضیاء الحق کا ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ بھٹو کے بعد فوراً جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے. ابھی یہ ابتدائی مراحل میں تھا تو دباؤ دنیا کا بڑا تھا اس وقت، لیکن دنیا کو جنرل ضیاء الحق کی ضرورت بھی تھی. سوویت یونین کے خلاف 122 ممالک اقوام متحدہ میں اس وقت پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تھے. افغانستان کے مجاہدین کے لیے وہ ریڈ کارپٹ بچھاتے تھے، اور جہاں یہ جاتے تھے افغان مجاہدین آنکھوں پہ بٹھایا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ سوویت یونین سے لڑ رہے تھے. تو اس وجہ سے ضیاء الحق صاحب کو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا تھا، ان کا ہاتھ بھی نہیں روکا جا سکتا تھا. تو انہوں نے اس موقع غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ یہ اٹھایا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جن کا بہت بڑا کردار ہے، جن کی کوششوں سے یہ سارا کچھ ہوا. وہ فرمایا کرتے تھے آج نواز شریف چیمپئن بننے کی کوشش کر رہا ہے. نواز شریف تو اس وقت ابھی بٹی میں لوہا گرم کر رہا تھا جس وقت ہم ایٹم بم بنا چکے تھے، اور میں سیاست کا ایک چھوٹا سا کارکن جمعیت علماء پاکستان کا اور سیاست کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوتے ہوئے بھی یہ جانتا ہوں کہ 1984 میں جب انڈیا نے سرحدوں پہ گڑبڑ شروع کی، پاکستانی ٹیم انڈیا گئی ہوئی تھی. جنرل ضیاء الحق صاحب کرکٹ ڈپلومیسی کے نام سے انڈیا چلے گئے میچ دیکھنے، اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے وہاں جو اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی سربراہ انڈیا کی اس کے کان میں کہا، گاندھی تھی یا راجیو گاندھی تھا، یہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے صحیح کنفرم نہیں ہے کہ اندرا گاندھی قتل ہو گئی تھی یا ابھی تھی یا راجیو تھا. اس کے کان میں کہا کہ ہم نے جو بنایا ہے پٹاخہ وہ شب برات پہ چلانے کے لیے نہیں بنایا. اگر ہمارے ہاں کو گڑبڑ کی گئی تو ہم بھی ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کریں گے. اور اس کے بعد انڈیا کی ہوا خارج ہو گئی اور کام ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1984 میں نواز شریف صاحب ابھی بوٹ پالش کر رہے تھے. جنرل غلام جیلانی کو کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح کوئی جگہ مل جائے، اور انہیں پنجاب کا وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، اور وزیر اعلیٰ تو وہ بعد میں بنے. تو محترمہ فرما رہی تھیں کہ ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. کاش وہ جو لانے والا گود میں بٹھا کے اپنی عمر بھی لگانے والا تھا اس کے نام لے لیتی، جنرل ضیاء الحق مرحوم کا، ان کا نام لے لیتی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام لے لیتی. وہ نام نے پرویز مشرف سے بھی مجھے بہت اختلاف رہا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، لیکن پرویز مشرف دلیر آدمی تھا، مسئلہ کشمیر پہ سٹینڈ لینے والا شخص تھا، ایک بہادر آدمی تھا. اس نے کارگل میں بھی پکڑا انڈیا کو، جس کا ستیہ ناش نواز شریف اور اس کی بیٹی کلنٹن کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جا کے کر کے آئیں. اگر وہ جنرل مشرف کا دباؤ نہ ہوتا 98 میں تو نواز شریف سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کبھی یہ ایٹمی بٹن دبانے کی اجازت دے دیتا. فوج کا بھرپور دباؤ تھا، اور اس میں ہماری الحمدللہ فوج کا کردار خاص کر کے جنرل ضیاء الحق کا اور غلام اسحاق خان صدر پاکستان، سابق صدر پاکستان، وہ بھی اہم عہدوں پہ رہے، لیکن ایٹمی پروگرام کو برابر وہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سہولت فراہم کرتے رہے. جب وہ صدر بنے اس وقت بھی، اور جب وہ سیکرٹری خزانہ تھے اس وقت بھی، اور ان کے بعد بھی جو حضرات آئے اس پہ انہوں نے پیرا دیا. خاص کر کے مشرف نے ان دھماکے کرنے میں، ان دھماکوں میں جو چاغی میں ہوئے، ایک مین بڑا رول پلے کیا. تو محترمہ وہ فوت ہو گئے ہیں دونوں، ان کا نام لے لیتی تو کوئی حرج نہیں تھا. آپ بڑی خوش تھیں، تیار ہو کے آئی تھیں، اور والد صاحب کے نام پہ بڑی مسکراہٹ تھی چہرے پہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا اطمینان تو آج کل آپ کو ہے، بہت خوش ہیں آپ.
اس پہ انشاءاللہ کوئی پھر عرض کروں گا کبھی کہ آپ پارٹی توڑوا کے ایک سازش کے تحت پی ٹی آئی خوش ہو رہی ہیں، لیکن یہ خوشی بہت تھوڑے دن کی ہوگی۔ اب یہ جو محترمہ نے پروگرام کی، اس میں اپنے میاں صاحب نے بھی خطاب فرمایا، اور میاں صاحب کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نام لیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جس بھٹو کو سلام پیش کر رہی تھیں، ان کے والد محترم جن کا وہ کلمہ پڑھ رہی تھیں بار بار، وہ والد محترم کا کلپ چل رہا ہے بے نظیر کے خلاف۔ بے نظیر کو وہ کہہ رہے ہیں چور ہے، غدار کی بیٹی ہے، تیرے باپ نے مشرقی پاکستان الگ کروایا تھا، ہم تجھے کسی طرح چھوڑیں گے نہیں۔ اب کلپ والد صاحب کا چل رہا ہے، بیٹی خراج تحسین پیش کر رہی تھی، باپ اس کو غدار ایسے ہی کہتا تھا جیسے آج کل مریم صاحبہ عمران خان کو کہہ رہی ہیں۔ اس نے تو ملک توڑوایا تھا، اس نے ابھی تک کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا، لیکن محترمہ کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح میں کہہ رہی ہوں قوم بھی کہے فیصلہ، قوم کا تو اپنا فیصلہ، قوم کا فیصلہ لیں تو صحیح نا۔ وہ قوم خان صاحب تو بیچارہ یہ روز کہہ رہا ہے کہ محترمہ قوم کا فیصلہ لے لے، قوم کیا چاہتی، جو قوم چاہتی ہے وہ کر دے۔ یہ مصنوعی تماشے دکھا کے قوم کو یہ نہ کہیں کہ قوم ساری ہمارے ساتھ۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فوج کا دامن پکڑ کے یہ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم فوج کے بڑے ہمدرد ہیں، فوج کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو محترمہ صرف اپنے ابا جان سے پوچھ لیں کہ ان کو 90 میں لایا کون تھا، اور پھر 93 میں نکالا کس نے تھا، پھر ان کو 97 میں لایا کون تھا، اور 99 میں نکالے کیوں گئے، یہ اپنے ابا جان سے پوچھ لیں۔ پھر 10 سال ملک 7-8 سال ملک سے باہر کیوں رہنا پڑا، کس کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے۔ اب پھر 2013 میں کون لایا تھا، کس نے آئین میں ترمیم کروا کے عدالتوں سے ساری سہولتیں لے کے دیں، اور پھر 2014 میں 2017 میں نکلوایا کس نے، یہ پوچھ لیں۔ اور سہولت کاروں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے وفاداروں کو پہچان لیں۔ بہرحال کوئی مسئلہ تو ہے، کوئی ادا تو آخر ان کو پسند ہے نا اس خاندان کی، کہ نکالتے بھی ہیں پھر لے بھی آتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے سر پھرے کارکن جن کی عمر یہ تماشے دیکھتے گزر گئی ہے، وہ بھی ان چوروں کو تسلیم کر لیں۔ تو بھائی ہمارا پاک فوج سے تو کسی پاکستانی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں الحمدللہ، ہمیں تو صرف ان چوروں سے ہے کہ جنہوں نے ملک لوٹا ہے، ملک تباہ کیا ہے، ملک کی اکانومی برباد کی ہے۔ آج غریب سڑک پہ کھڑا ہے، سیلاب، میاں صاحب کہتے ہیں سیلاب نے مار دیا ہم کو۔ میاں صاحب سیلاب کا پیسہ سارا کہاں گیا ہے؟ سیلاب زدگان تو دھکے کھا رہے ہیں سندھ میں آج بھی، اور آپ کے ساتھ وہ جو سرخی پاؤڈر لگا کے آپ کے وزیر خارجہ صاحب ناچ کود کر رہے ہیں، اور ان کے منسٹر جو ناچ کود کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں وہ سارا سیلاب زدگان کا پیسہ کہاں گیا؟ جو کچھ ملا تھا وہ اس وقت تو لڈیاں ڈال رہے تھے، 10 ارب ڈالر مل گیا، وہ کہاں گیا؟ بہرحال مریم نواز نے تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی، عوام نے اسے مسترد کر دیا۔ اگر عوام کا ہجوم دیکھنا ہے محترمہ تو لبیک والوں کے ساتھ ہی دیکھ لیں۔ لبیک اس وقت لاڑکانہ میں ہے، اور بلاول اور اس کے ابے کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سٹیٹ ہے، ہماری وراثت ہے ہمارے باپ دادے کی، اور سب سے زیادہ تنگ، سب سے زیادہ مفلوق الحال اگر کوئی صوبہ ہے تو صوبہ سندھ کے دیہاتی علاقے۔ اندر آپ اندرون سندھ چلے جائیں تو لگتا ہے کہ وہ بیچارے آج سے کوئی 1500 سال پہلے کے لوگ ہیں۔ سہولتیں نہیں ہیں، برا حال ہے، غریب مر رہا ہے، اور ان کو اٹھا کے، غریب کی بچی مزارے کی اٹھا کے لے جاتے ہیں سرمایہ دار، زمیندار، جاگیرداروں کے بچے، کوئی پوچھنے والا نہیں، مار دیے جاتے ہیں، کوئی پرچہ درج کرنے والا نہیں۔ اور جمہوریت کے چیمپئن اسی سندھ کے نام پہ کئی سالوں سے حکومت کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں پورے پاکستان کو۔ وہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ لبیک والے اصلی وارث ہیں پاکستان کے، یا رسول اللہ کہنے والے۔
اب پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، وہ میدان میں ہیں اور لاڑکانہ میں ان کا جو پرجوش اور شاندار استقبال ہوا، اور وہاں رستے میں بارش کے باوجود جس طرح لوگ ان کے ساتھ نکل رہے۔ اب کوئی بہت لمبی چوڑی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لیکن جہاں وہ جاتے ہیں وہاں لوگ نکل آتے ہیں گھروں سے، ہجوم اکٹھا ہو جاتے۔ بلاول صاحب جس طرح آو اڑائی 3,000 بندہ لے کے نکلے تھے نا سرکاری گاڑیوں پہ کراچی سے، لبیک والوں کے ساتھ ایک بھی گاڑی نہیں ہے سرکاری، لیکن عوام کا ہجوم ان کے ساتھ ہے، جس سے آپ کی ٹانگیں کانپنی چاہیے، آپ کو فکر کرنی چاہیے اپنے مستقبل کی کہ آنے والا مستقبل جو ہے آپ کو ٹف ٹائم دیں گے انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ، اور اس کفر کے اور ظلم کے نظام کا خاتمہ کریں گے پاکستان سے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ محترمہ تاریخ مسخ نہ کریں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کون کون ہیرو ہے پاکستان کا۔ اب محترمہ تو فرما رہی تھی میاں صاحب کو نکال دیں تو پاکستان باقی سارا کھنڈر ہی کھنڈر ہے، تو میاں صاحب تو نکلے ہوئے ہیں آج کل، میاں صاحب تو بھاگے ہوئے ہیں۔ آپ فرما رہی تھی کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کے ساتھ کھڑا ہو کے ڈٹ کے مقابلہ کرے، تو میاں صاحب تو جب موقع آیا بھاگ گیا محترمہ، پہلے بھی بھاگ گیا سعودیہ، آپ بھاگ گیا لندن۔ تو یہ آپ جھوٹ بول بول کے کس کو آخر بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، خود بیوقوف بنی ہوئی ہیں، اور یہ وجہ ہے سب سے بڑی جس کی وجہ سے عوام آپ کو مسترد کر چکے ہیں، عوام آپ کے ساتھ نکل نہیں رہے۔ جس دن آپ نے سچ بولنا شروع کر دیا لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔